چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ حسب معمول مفتی علی اصغر الطاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کے سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ سوالات میرے پاس بھی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آگے چل کے میں سلسلے میں شامل کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، مصنف عبدالرزاق میں اس کو نقل کیا گیا کہ بے شک تمہارے نام مع شناخت، تمہارے نام تمہاری شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلہ احکام تجارت ہے۔ پہلا سوال، پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں۔ جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا والدین اپنے ہی اولاد سے اپنے ہی گھر میں رہنے کا کرایہ لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی مصعب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین اولاد سے کرایہ لیں؟ جی یہ سوال ہے۔ جی یعنی ایک والدین کا جو گھر ہے اس میں اگر اولاد رہ رہی ہو، کیا ان سے کرایہ لے سکتے؟ دیکھیے، اولاد جب بالغ ہو جاتی ہے تو اگر وہ اپاہج نہ ہو، معذور نہ ہو، تو اب والدین پر ان کی کفالت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ اپاہج ہے، معذور ہے، تو پھر ایک جداگانہ معاملہ ہے کہ وہ خود کما نہیں سکتی، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی خبر گیری کریں۔ لیکن اگر وہ خود کفیل ہیں، اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، تو والدین کو جس طرح اس بات کا اختیار ہے کہ بھئی ان سے یہ کہیں کہ اب آپ کہیں اور جا کر گھر بسائیے، الگ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، الگ ہونا تو ایک عام سی بات ہے نا۔ جی الگ کر دیا، الگ رہ رہے ہیں، الگ رہ رہے ہیں۔ تو اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، خاص طور پر شادی شدہ ہو جاتی ہے، تو پھر ہر دوسرے گھر کی ایک کہانی ہے، ایک سٹوری ہے کہ اولاد کی بھی اگر اولاد ہو گئی ہے، بچے ہو گئے ہیں، فیملی بڑی ہو گئی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ بھی ایک بھائی اب الگ ہو جائے گا۔ وہ اپنی الگ راہ لیتا ہے، اپنا الگ گھر بساتا ہے اور الگ کھانا پینا ہو جاتا ہے اس کا۔ اسی طریقے سے کھانے پینے سے یاد آیا کہ پہلے تو بعضوں کا چولہا الگ ہوتا ہے۔ جی کہ ٹھیک ہے کچن الگ ہو گیا، ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، لیکن جو ہے چولہا الگ ہو گیا ہے، کچن الگ ہو گیا ہے۔ بعضوں کا کچن ایک ہی ہوتا ہے لیکن راشن الگ ہو جاتا ہے کہ اپنا پکاؤ، اپنا کھاؤ، اپنا پکانا ہے، اپنا کھانا ہے۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے، والدین اگر ایسا کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اسی گھر میں والدین کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ رہو، لیکن کرایہ دینا پڑے گا۔ اگر تو ایک کرایہ دار جیسا سلوک ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا سیپریٹ ہے، اس میں ہمارا عمل دخل نہیں ہے، فلور پورا، ٹھیک ہے نا، پتہ چلا کہ جناب برائے نام کرایہ ہے اور ان کی تو کوئی اجارہ داری نہیں ہے۔ بھی کرایہ دار کی بھی ایک پرائیویسی ہوتی ہے نا، ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ایک چھوٹی موٹی اجارہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں جب مرضی لائٹ کھولے، جب مرضی لائٹ بند کرے، جب مرضی آئے، جب مرضی جائے۔ پتہ چلا کہ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اور کرایہ کا بھی نام دے دیا گیا۔ تو یہاں تو معاملہ قابل اعتراض ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایک ہی کمرہ اگرچہ کہ بنا ہوا ہے، اوپر الگ تھلگ ہے، راستہ الگ ہے، کوئی انٹرفیئر نہیں ہے، اور وہ والدین کہتے ہیں ٹھیک ہے کرایہ پر ہم آپ کو دیں گے، تو جس طریقے سے کرایہ کا معاہدہ ایک عام مسلمان سے ہو سکتا ہے، عام بندے سے ہو سکتا ہے، تو اولاد سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شریک بات تو نہیں ہے۔ کہنے کو تو یہ تھوڑا سا تعجب خیز لگتا ہے ہمیں، اور ایک عجیب سا لگتا ہے کہ جی والدین کرایہ لے رہے ہیں، لیکن کوئی اور آ کر رہے گا اس سے بھی تو لیں گے نا۔ تو اب دو فائدے ہو گئے جی کہ چلیں اولاد دور نہیں ہوئی ہے، اور پھر کرایہ دار کیسا آئے یہ نہیں پتہ ہوتا۔ بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ قطع نظر اس کے کہ جو حکم شریعت ہے وہ تو آپ بیان کر رہے ہیں،
لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہوگا شاید کہ والدین چاہتے ہوں گے کہ اولاد اپنے پیروں پہ کھڑی ہو اور اس پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس طریقے کا کوئی اقدام اٹھاتے ہوں. دیکھیے ڈفرینٹ گھروں کے ڈفرینٹ احوال ہیں، ڈفرینٹ ماجرے ہیں. صحیح. کوئی ایک لگی بندی صورت تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، ویسے ایسا دیکھا تو اتنا نہیں ہے، کوئی ایک آدھ کیس ہو تو پاسبل تو ہے نا. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. میں نے پوچھنا تھا مداربت کسے کہتے ہیں اور اس کی مکمل تفصیل کیا ہے؟ اچھا جی. مداربت جو ہے موڈ آف انویسٹمنٹ ہے، اور انویسٹمنٹ کے دو ہی طریقے ہیں، ایک مداربت ہے اور ایک شرکت ہے. شرکت میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کے ایک سے زیادہ ہیں، 3 ہیں 4 ہیں، تو سب کے پیسے ہونا ضروری ہیں، سب کا کیپٹل ہونا ضروری ہے. ٹھیک. مداربت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک کی محنت ہوتی ہے اور ایک کا پیسہ ہوتا ہے. پیسہ دینے والا صرف پیسہ دے کر الگ ہو جاتا ہے، وہ کاروبار میں انٹرفیئر نہیں کرتا. بہت ساری چیزیں اس میں وہ باؤنڈ کر سکتا ہے کہ بھئی فلاں کام کرنا ہے، مثلا کپڑے کا کرنا ہے، جوتوں کا کرنا ہے، یا جنرل اسٹور کا کرنا ہے. وہ اپنی باؤنڈیشن بیان کر دے گا کہ بھئی اس چیز کا کام کریں گے، شہر سے باہر ہوگا، شہر میں ہوگا، کیا ہوگا. کچھ حدود و قیود ہیں جو یہ لاگو کر سکتا ہے. لیکن پیسہ دینے کے بعد یہ الگ ہو جائے گا. کام کرے گا ورکر، اسے ورکر کہہ لیں آپ، سلیپنگ پارٹنر کہہ لیں آپ. اس کا پیسہ نہیں ہوگا، وہ اس پیسے سے کام کرے گا، کام شروع ہوگا. پھر ایک موقع ایسا آئے گا کہ چیزیں بکنا شروع ہو گئیں، پیسے آنا شروع ہو گئے، تو اب کیپٹل بھی پورا ہو گیا. کیپٹل جب پورا ہو گیا تو پھر اب نفع ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا، کیپٹل اگر بالکل پورا کا حساب نہیں لگانا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جی اتنے آئٹم آئے اور اتنے آئٹم اتنے کے بکے، لہٰذا اتنے آئٹموں پر تو نفع ہو گیا ہے، تو اب جو نفع ہوا ہے وہ تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا. تو نفع کے حوالے سے ایک ریشو مقرر کریں گے، تناسب کے اعتبار سے، فیصد کے اعتبار سے دونوں نفع رکھیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں برابر برابر رکھیں، کم زیادہ ہو سکتا ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے. چاہے انویسٹر کا کم ہو، چاہے جو کام کرنے والا جسے مدارب کہتے ہیں، ورکر کہتے ہیں، اس کا زیادہ ہو. دونوں میں سے کہیں بھی کم زیادہ ہو سکتا ہے. میوچول انڈرسٹینڈنگ سے یہ بات طے کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ نقصان کا معاملہ ہے. نقصان میں چونکہ ورکر کا کیپٹل نہیں ہے تو لاس میں وہ شامل نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ کئی اعتبار سے شامل بھی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کاروبار چل رہا ہے اور لاس ہو گیا تو اسے کہا جائے گا بھی کنٹینیو رکھیں آپ کاروبار. اب جو نفع ہونا تھا وہ نفع الگ ہونا تھا، ان کی جیبوں میں جانا تھا، اب اس سے پہلے لاس پورا ہوگا. تو اس طریقے سے اور بھی کچھ صورتیں ہوتی ہیں جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ ایک طرح سے لاس کاروبار سے پورا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کیپٹل بھی ختم ہو گیا تو پھر ظاہر بات ہے لاس ایسی صورت کے اندر برداشت کرنا پڑے گا انویسٹر ہی کو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی لاس میں وہ شامل ہو اور اگر بالکل ہی نقصان اس کے ذمہ نہیں آئے گا تو جری ہو جائے گا، تو پھر آپ پارٹنرشپ کر لیں، شراکت کر لیں. تو شراکت کے ذریعے یہ کہ لاس دونوں پر آئے گا ایز پر کیپٹل. ٹھیک ہے. تفصیل کے لیے جو ہے مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دارالافتاء کا جو ہمارا ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی یہ مداربت کے حوالے سے لیکچرز مفتیان اکرام کے رکھے ہوئے ہیں. وہاں سے آپ تفصیل کے ساتھ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے دارالافتاء اہل سنت کی کسی بھی شاخ سے رجوع کیا جا سکتا ہے. ہم اسکرین پہ نمبر بھی چلا دیتے ہیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں تاکہ اپنے قریبی دارالافتاء سے رابطہ کر کے اور ممکنہ صورت میں ملاقات کر کے آپ مزید تفصیل اس کی جان سکیں. اگلی کال دیجیے. عبدالوارث اتاری مرکز لولی لاہور سے بول رہا ہوں. کہ سب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ پتنگ بازی کرنا، کی خرید و فروخت کرنا، اس حوالے سے کسی کی مدد کرنا شرعی طور پر کیا حکم ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں پتنگ بازی کے اندر تو یہ لہو لعب کے سامان ہیں، اور اس کی جو خطرات، مضمرات اور نقصانات جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ جو پیشہ ہے یہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے، اس پیشے سے دور رہنا ضروری ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے، گاڑی صاف کرنے کے کپڑے پہ 1.5 لاکھ روپیہ لگانا چاہتا ہوں، لیکن ایک کپڑے کی تھیلی 90 سے لے کر 250 تک کی ہے. ایک تھیلی پر 1.5 روپیہ ملے گا، اگر بکی تو، نہیں بکی تو نہیں ملے گا، لیکن 1.5 لاکھ اپنی جگہ پر ہی رہے گا. جب لینے ہوں گے 3 مہینے پہلے بتانا ہوگا، صحیح ہے یا غلط؟ ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب بتائیں گے آپ کو.
تھوڑا سا روایتی انداز سے ہٹ کر ہے. مطلب ایک روایتی انداز تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی مال چاہیے جی، اس وقت آپ پیسے دیں ٹھیک اور مال خرید لیں. صحیح. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ادھار میں خرید کر لے آئیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پیسے پہلے رکھوا دیں. جی ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد مال اٹھائیں. تو کچھ صورت واضح نہیں ہو رہی. میں اس پر کوئی ناجائز ہونے کا حکم بیان نہیں کر رہا، لیکن صورت کچھ واضح نہیں ہو رہی کہ 3 مہینے کا کیا معاملہ ہے. اگر تو مثال کے طور پر ایسا معاملہ ہے کہ جی اس کمپنی کے پاس، اس فیکٹری کے پاس آرڈر بہت زیادہ آتے ہیں، تو آپ پہلے سے آرڈر پر مال بنوا رہے ہیں، تو آرڈر پر مال بنوانا جائز ہے. تو اس میں اگر ایڈوانس سودا ہی ہوتا ہے. جیسا کہ اگر یہی صورت ہو کہ جی ٹھیک ہے آپ نے آرڈر دے دیا، مال 3 مہینے کے بعد ملے گا، اور پھر مال آپ کا ہو گیا، اب اس کمپنی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مال وہ ڈیلیور کرنے کی پابند ہے، اس نے ڈیلیور کر دیا، اب یہ مال آپ کا ہے، یہ 150 کا بکے، 200 کا بکے، 100 کا بکے، اس کے نفع نقصان کے آپ مالک ہیں کیونکہ مال آپ کا ہے. تو یہ صورت بالکل ٹھیک ہوگی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی. لیکن اگر اس سے ہٹ کر کوئی صورت ہے تو پھر آپ کو دوبارہ سے مسئلہ پوچھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب ایک صورت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کرتا ہے کہ 1.5 لاکھ روپے کا ایسا سامان خریدتا ہے جو یہ کپڑے کا بنڈل وغیرہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہیں پہ رکھواتا ہے، یعنی کوئی بیچتا ہے، دکان ہے اس کی، لیکن وہ چاہتا ہے مزید مال آ جائے. اب اس نے 1.5 لاکھ روپے کے وہ بنڈل خریدے، سپوز کر لیتے ہیں ہم 10,000 بنڈل اس کے پاس آ گئے. اب لیکن اس نے شرط یہ رکھی، آپ کا پروفٹ اس پہ 1.5 روپیہ دوں گا میں، آپ نے لیے 250 روپے کا، میں آپ کو اس کو 251 اور پلس 50 پیسہ جو ہے یہ آپ کو دوں گا ریٹرن میں، لیکن یہ بکے گا تب. تو ایسی صورت میں یہ صورت واضح ہو رہی ہے نہیں، یا انہی سے لے لیں مزید؟ 2 چیزوں کو الگ الگ دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی پیسے بعد میں دوں گا. صحیح ہے. مال میں نے خرید لیا ہے، پیسے بعد میں دوں گا. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مدت تو مقرر کریں. بھلے آپ ایک زیادہ عرصے کی کر لیں. صحیح. آپ کو لگتا ہے 2 مہینے میں مال بک جائے گا، آپ بے شک 4 مہینے کی مدت مقرر کر لیں. ٹھیک ہے. 4 مہینے بعد پیسے ملیں گے. صحیح. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بکے گا تو پیسے دوں گا، ورنہ پیسے نہیں دوں گا، مال واپس کر دوں گا. جی. تو یہ تو سودا نہیں ہوا آپ کا. ٹھیک ہے. سودا ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے مال خرید لیا ہے. ٹھیک ہے. جب خرید لیا ہے تو پھر خریدا ہوا مال تو واپس نہیں ہوتا. اگر ہوگا تو رضامندی سے ہوگا 2 طرفہ. ٹھیک ہے. اس کی آسان صورت یہ ہے کہ آپ مزدوری پہ کام کر لیں. جی. یعنی آپ کسی اور کا مال بیچ رہے ہیں اور نفع آپ اس وقت لیں گے کہ جب آپ مال بیچیں گے. مال بیچیں گے تو آپ کی اجرت ہوگی اور آپ کی کمیشن ہوگی. تو یہ جو صورت ہے پھر اب یہ خرید و فروخت نہ ہوئی، بلکہ آپ یہ مزدوری پر کام کرنا ہو گیا. اس کو آپ کمیشن کا نام دیں یا اس کو آپ اجرت کا نام دیں، کہ اس میں وہ صرف نفع کا اس وقت اجرت کا اس وقت حقدار ہے جب اس نے کام کیا. کام ہی نہیں ہوا تو اجرت اس کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اگلی کال کیجیے. جی. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ جو لوگ گروی پر مکان دیتے ہیں اور اس کا ماہانہ کو کرایہ رکھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا. بہت شکریہ. چلیں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ ان پیسوں کا انویسٹ کرے، کہیں نہ کہیں جائز کاروبار کرے. ایسا نہیں ہے کہ جناب مالک مکان کو دے دیے اور اس کے بدلے میں گھر لے لیا اور گھر میں رہ رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب آپ نے کسی مالک مکان کو یا مالک دکان کو پیسے دیے، اس کے بدلے میں مفت میں اس کی دکان یا مکان لے لی، یا کرایہ تو چل رہا ہے 20,000 روپے، آپ نے 2,000 روپے میں یا 5,000 روپے میں لے لیا، اتنے بڑے فگر میں جو کمی واقع ہوئی ہے یہ اس قرضے کی وجہ سے ہوئی ہے جو آپ نے مالک مکان یا دکان کو دیا ہے. اور یہ وہ قرضہ نہیں ہے جو ایڈوانس میں رکھا جاتا ہے. ایڈوانس تو ہوتا ہے 50,000، 1 لاکھ، جس طرح کی مارکیٹ ہے، جس طرح کا ایریا ہے. لیکن یہ پیسے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے نفع دیا جاتا ہے. جی. تو یہ نفع دیا جانا سود ہے. تو اس طریقہ کار کو اختیار نہ کیا جائے. جس کے بعد پیسے ہیں وہ جائز کام میں لگائے اور وہاں سے کما کے اپنا کرایہ پورا کرے. ٹھیک ہے. مفتی آپ نے جو جواب دیا وہ تو بالکل یہی ہے. انہوں نے لفظ استعمال کیا گروی، اسی سوال میں ایڈوانس کا بھی لفظ استعمال کرتا ہے. اب نام کوئی بھی استعمال کر لیں، حکم تو یہی ہوگا اس طریقہ کار کا. دیکھیے گروی کی لفظ نے صحیح استعمال کیا ہے. گروی کی صورت ہے ٹھیک کہ بھئی میں یہ 20 لاکھ روپے دے رہا ہوں جی آپ کو، آپ 20 لاکھ روپے کے لے کے نہیں بھاگ جاؤ گے، کیا ضمانت ہے؟ ٹھیک ہے. تو جی میرا گھر رکھ لو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ گھر
रखना गिरवी की सूरत तो बनेगी, ठीक है, लेकिन गिरवी का हुक्म ये है कि उससे नफा उठाना जायज़ नहीं है। ठीक है, जो चीज़ गिरवी रखी गई है, जी हाँ, उसका सिर्फ इतना मकसद है कि वो ज़र ज़मानत है, ठीक है, या ज़मानत की चीज़ है, सिक्योरिटी उसके ज़रिए जो है ना वो पूरी हो रही है, ठीक है। तो अब इससे जो नफ़ा उठाना है ये सूद है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मैंने ये पूछना था कि जो वीडियो गेम का कारोबार है ये करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा जी, देखिए इस कारोबार के अंदर ये है कि म्यूज़िक शामिल होता है। अब आपने लफ्ज़ कारोबार इस्तेमाल किया तो इसका मतलब यही है कि दुकान हो गई, दुकान जो है वो खोलेंगे तो वहाँ बच्चे आएंगे या हो सकता बड़े आएँ और वो आके पैसे वैसे दे के ये सब कुछ खेलेंगे, और हम इसमें देखते हैं कि म्यूज़िक शामिल होती है। शायद ही कोई ऐसा वीडियो गेम हो जिसमें म्यूज़िक ना हो, और फिर जिस अंदाज पर खेला जाता है और जो इन्हिमाक होता है लोगों का वो भी इस कदर ज़्यादा होता है कि जो हुदूद व क़ुयूद हैं उसको पार कर जाता है। ना नमाज की फ़िक्र, ना जमात की फ़िक्र, खेले जा रहे हैं। अब इतना जुनून तारी होता है। निगानेश्वर ने बताया था ना एक वाक़या कि एक डॉक्टर साहब ने उन्हें कहा कि जनाब इस लॉकडाउन के दौरान 2 नौजवान ऐसे हैं जिनका मैंने इलाज किया, वो गेम खेल खेल के पागल हो गए। तो यूँ किस वजह से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मैंने बयान कर दिए हैं। जी मतलब वैसे इसमें बड़ी जिद्दत आती जा रही है, बहरहाल हुक्म तो आपने बयान कर दिया। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। जी, जिद्दत आती जा रही है, ख़तरात दर ख़तरात आते जा रहे हैं जी। वो अब आजकल तो खबरें नहीं लग रही, वरना एक गेम पर मुसलसल जो है खबरें लगी हैं जी जी कि जनाब वो गेम कहता है बाहर निकलो, छलांग लगा दो, बाहर निकलो, बैन भी किया, अपने आप को फांसी दे दो, बाहर निकलो, ये काम कर लो। बहुत सारे लोग मारे गए उसकी वजह से, बैन भी किया गया। और आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि खबरें तो हैं, लग नहीं रही, क्योंकि बड़ी वबा के वजह से जो है वो छोटी वबाएं जो है वो बहुत पीछे चली। 2 दिन पहले ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आर्टिकल था किसी शोबे की बदमाशियों के हवाले से। ठीक है, एक बहुत बड़ी फील्ड है तो उसकी बदमाशियों के हवाले से एक आर्टिकल था। ठीक है, कि बज़ाहिर तो ये फील्ड बड़ी अच्छी समझी जाती है, लेकिन देखें इस फील्ड वाले करते क्या हैं। जी, वहाँ एक मिसाल और भी दी हुई थी जी। वो मिसाल ये दी हुई थी कि भाई ये जो बच्चों का जहन है जी, हम कहते हैं जहन के अंदर तशद्दुद नहीं आना चाहिए। सही है। इस जहन के अंदर अमन का पैगाम जाना चाहिए, मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए। और जब आप उसके सामने गेम रख देते हैं तो क्या पिस्तौल, क्या बंदूक, क्या गोला, क्या बारूद, क्या हथियार, क्या मिसाइल, हर तरह का वो इस्तेमाल कर रहा होता है जी, गेम की सूरत में। गेम की सूरत में तो इसके जहन में पैगाम क्या जा रहा है? तशद्दुद का पैगाम जा रहा है। इसके जहन के अंदर एक वार जो ना वो बैठ जाती है मजबूती के, जो सामने आ रहा है उसे गिराना है। जी हाँ। तो अब वो तशद्दुद इसके नज़रियात पर, इसके हवास पर, इसकी फितरत पर कितना गहरा असर छोड़ता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन चूँकि ये इतने बड़े बड़े मतलब के माफियाज बन चुके हैं पीछे से, इतनी बड़ी बड़ी फील्ड बन चुकी हैं कि इनके खिलाफ कोई नहीं बोलता कि भाई ये क्या किया जा रहा है और ये क्यों किया जा रहा है और ये अंदाज क्या है। इसके हवाले से आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, तिब्बी नुकसानात भी इसके हवाले से बोलने वाले आपको नहीं मिलेंगे। जी, पता नहीं क्या वजह है। वजह ये कि शायद कहीं ना कहीं खुद भी इन्वॉल्व हो, बहुत सारे लोग। इन्वॉल्व होने की बात नहीं है जी, मफादात हो, मफादात भी नहीं होते बाज़-औक़ात। ऐसा हर एक आदमी को ब्लेम नहीं दिया जा सकता। बाज़-औक़ात होता क्या है कि बोलने की जब बारी आती है ना तो उसमें इंतज़ार किया जाता है, ये बोले तो मैं बोलूँ। ठीक है, ये भी होता है बाज़-औक़ात। यानी एक बात ऐसी होती है वो सही हो या गलत, हवा जब चलती है ना तो सबको नजर आता है कि ये गलत है या ये सही है। जी, फेमस वे के खिलाफ नहीं जा रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल, हवा नहीं चल रही होती तो सब छोड़ेगा छोड़ो, छोड़ेगा छोड़ो। ठीक है, तो ये हकीकत पसंदी तो ना हुई। ठीक है, हकीकत पसंदी तो ये है कि जो चीज़ गलत है उसको हर मौके पर गलत कहा जाए। सही। चले, जिंदा इंसान जो है वो लहरों के सहारों पे तो नहीं चलता, मर जाए तो फिर लहरें बेशक उसे कहीं पे भी ले जाए। बहरहाल मुफ्ती साहब ने मदनी फूल तो दिए। दावत इस्लामी भी यही एक कोशिश कर रही है। दावत इस्लामी का मकसद है, उसमें बड़ी बुनियादी चीज़ है कि हमें अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। और यकीनन जो 2 पहलू हैं नेकी और बदी का, वो हमारे सामने, हमें नेकी को प्रमोट करना है, खुद भी अपनाना है, दूसरों की तरफ भी लेके जाना है, और बुराई से खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। हर कोई अपना रोल प्ले करे इसके अंदर जितना मुमकिन है। अगली कॉल दीजिए।
ضرور یہ ہے کہ ہم نے ایک چھوٹی سی دکان ٹائپ ایک کوکا سا کھولا ہے، وہاں ہم دودھ لگانا چاہ رہے ہیں محلے کے اندر، اور بازار میں یہاں ہمارے جو قریب بازار ہے یہاں ہمیں پتہ ہے کہ دودھ پاؤڈر کا لگ رہا ہے، دہی یعنی کہ خالص دودھ نہیں ہوتا، پاؤڈر ہوتا ہے، اس کا دہی بناتے ہیں بازار میں جو ملتا ہے، ہم خالص لگا رہے ہیں اور اس میں فائدہ نہیں ہو رہا۔ اگر ہم بھی پاؤڈر کا دودھ دہی بنائیں، یعنی پاؤڈر کا دودھ بنا کر اس کا دہی بنائیں، تو یہ جائز ہے یا کہ ناجائز ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کیا پاؤڈر کی جو دہی ہے وہ حرام ہے؟ حرام تو نہیں، حرام تو نہیں ہے نا، نہیں۔ تو سوال کیوں پوچھا گیا ہے؟ ٹھیک ہے جی بھائی، جب پاؤڈر کی دہی حرام نہیں ہے تو آپ لکھ کے لگا دیں کہ جی ہمارے دکان پہ پاؤڈر کی دہی دستیاب ہے، لگائیں گے لکھ کے؟ یہ تو کوئی بھی لکھ کے نہیں لگائے گا، نہیں لگائیں گے نا۔ جی تو مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ صحیح، دوسرے لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں دے رہے، بات یہ کہ یہ مارکیٹ نہیں لگائیں گے، اگر یہ ان کے ذہن میں وسوسہ آ رہا ہے جی میں بھی یہ کام کر لوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کر لیں، لیکن لکھ کر لگا دیں کہ جی دہی جو ہمارے یہاں پاؤڈر کی بنائی جاتی ہے، پھر لوگ آئیں یا نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جو شریعت کی تعلیمات ہیں اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ مفادات کا تحفظ ہے۔ اگر آپ پاؤڈر کی دہی بنا کر بیچتے ہیں تو آپ لکھ کر لگا دیں بھی میں پاؤڈر کی دہی بنا کر بیچتا ہوں، اور آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ آپ کہتے ہیں یہ تو لکھ کے نہیں لگاؤں گا، لوگ خریدیں گے نہیں۔ ہم کہیں گے جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ آپ نے خود کہہ دیا جی کہ اگر آپ یہ بتائیں گے کہ پاؤڈر کی دہی ہے تو لوگ نہیں خریدیں گے۔ صحیح ہے، اور لوگ جو آتے ہیں کہ جناب دہی کے اندر تو وٹامنز ہوتے ہیں، جی وٹامن ڈی کور کرتی ہے دہی، جی جی، بڑے دہی کے یہ فوائد ہیں، یہ ثمرات ہیں، تو دہی تو استعمال اس لیے کی جاتی ہے۔ تو جب پتہ چلے گا کہ جی پاؤڈر کی ہے دودھ کی تو ہے ہی نہیں، تو لوگ خریدنے نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے پاؤڈر کی دہی بنانے میں۔ تو اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں لکھ کے نہیں لگا سکتا تو پھر جواب تو واضح ہو گیا کہ اگر نہیں لگائیں گے تو دھوکہ دیں گے، لوگوں کو اندھیرے میں رکھیں گے، اور ایسا کرنا حرام ہے۔ جہاں کوئی چیز دھوکہ دے کر بیچی جائے تو ایسی چیز جو ہے وہ بیچنا حرام ہوتا ہے۔ لیکن مفتی صاحب جو حکم شریعت ہے وہ تو آپ نے بیان کیا، اب ان کی اگر بات کروں میں ان کی حوالے سے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو دیگر بیچ رہے ہیں پاؤڈر کا دودھ، انہوں نے بھی تو لکھ کے نہیں لگایا ہوا۔ کیا زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آتا کہ ہم قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کریں کہ جس نے اللہ کے ڈر سے حرام کو چھوڑ دیا؟ تو حرام کو اگر چھوڑا ہی نہ جائے تو پھر آیت میں بیان کردہ سبق کا مطلب کیا ہوگا؟ ہر مارکیٹ میں غلط کام ہو رہا ہوتا ہے، مطلب گاہک کو نہیں پتا، باہر کے لوگوں کو نہیں پتا، مارکیٹ والوں کو تو پتا ہوتا ہے نا جی کون کیا کر رہا ہے، جی پتا ہوتا۔ تو کیا ہر مارکیٹ میں یہی اصول اپنا لیا جائے کہ جی یہ 4 لوگ تو کر رہے ہیں میں بھی کروں گا؟ ایک وسوسہ ہے یہ، اس وسوسے کی یہی تو کاٹ ہے جی کہ 4 لوگ اگر غلط کر رہے ہیں تو آپ نے غلط نہیں کرنا، آپ قادر ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک، آپ حرام سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، یہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، اپلائی کریں اور بالکل حلال میں برکت ہے، شریعت پہ چلیں گے تو انشاءاللہ راستے کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکل ضرور ہوتا ہے، ناممکن بہرحال نہیں ہے، عارضی طور پر مشکل ہوتا ہے، صرف خود کو منانا مشکل ہوتا ہے، خود کو آپ منا لیں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا۔ تو کر ہی رہے سینکڑوں ہزاروں لوگ یقیناً ایسے ہیں جو حلال طریقے سے کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، جی دہی تو ہم بھی خریدتے ہیں، جی دودھ بھی خریدتے ہیں، جی بالکل ایسے، اور دہی دودھ سے مہنگی ہوتی ہے، جی تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی دہی اگر دودھ کی بنائیں گے تو پارے میں نہیں آئے گی؟ اب یہ ان کا موقف ہے، اصل میں ظاہر سی بات ہے، جو دوسرے ہیں جن پہ یہ الزام ہے کہ وہ پاؤڈر کا دہی بیچ رہے ہیں، تو اب ان کو لا کے سامنے کھڑا کیا جائے کٹہرے میں تو وہ بتائیں کہ کیا معاملہ ہے۔ البتہ آپ نے نیا کام شروع کیا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ سارے دہی بیچنے والے پاؤڈر کی بناتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، ہمیں تو اور جو دودھ کی بناتا ہے اس کی بکتی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ جی بعض تو بہت کلوز ہوتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے ان کے معاملات، تو ایسا نہیں ہے کہ سب ایسا کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ کی مشکلات اپنی جگہ کے، نیا کاروبار شروع کرا ہے تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ جی مشکلات آتی ہیں، مجھ سے نئے کاروبار میں تو ویسی ہی آتی ہیں، تو فیس کریں، اللہ نے چاہا تو آسانی ہوگی۔ اگلی کال دیجیے۔
एक मसला पूछना था कि जिस तरह ना बात का गवर्नमेंट जॉब में ना वो जो इदारे होते हैं वो हायरिंग के ना पैसे देते हैं कि आप मकान अगर किराए पे लेते हैं तो उसकी हायरिंग के पैसे आपको ना दिए जाते हैं कि इतने का मकान, अगर किसी का 14,500 का किराए का मकान लेता है तो वो 14,500 हायरिंग का चेक देते हैं तो वो मालिक मकान को पहुंच जाता है। लेकिन अगर कोई लोग हायरिंग का, मैंने अक्सर देखा है लोग हायरिंग का चेक ले लेते हैं लेकिन वो किराए के मकान में अपने मकान को हायर करते हैं, तो क्या ये करना ऐसा जायज़ है? लेकिन क्योंकि अदारा तो ये कहता है कि ये हायरिंग का चेक, हायरिंग का मतलब तो यही है कि किराए का मकान होना चाहिए। अगर अपना मकान है, उसका ज़ाती मकान है, उसके वालिद का मकान है, उसी को हायरिंग करवा रहे हैं तो क्या ये धोखा नहीं हो जाएगा? वो पैसे हराम में नहीं आ जाएंगे? ठीक है। देखिए, इस मसले के दो रुख हैं। पहला रुख तो ये है कि असल में होता ये कि इदारा फैसिलिटी फराहम कर रहा होता है जी, कि भाई इदारे की जिम्मेदारी है कि आपको घर भी प्रोवाइड करेगा। बहुत सारे इदारों के अंदर ऐसा होता है, रिहाइश देगा। अब होता यह है कि उसके पास उसकी अपनी जो कॉलोनी है, अपने जो घर या फ्लैट्स हैं वो फुल हो चुके हैं जी, अफराद ज़्यादा हैं, तो वो अब अपनी उस फैसिलिटी का मुतबादल देता है कि जनाब आप कोई भी घर किराए पर ले लें तो आपको ये मिल जाएगा। अब अगर इसके वालिद का घर है, इसका नहीं है जी, तो वालिद का घर किराए पर तो लिया जा सकता है ना। ठीक है, वालिद है, भाई है, किसी और की मिल्कियत में है घर, किसी और की मिल्कियत का घर किराए पर लेना कहलाता है उर्फन भी, शरन भी और दुनियावी तौर पर भी। ठीक है। लेकिन अपना ही घर है, उसको अगर आप किराए में शो करेंगे तो यहाँ कलाम है कि भाई वो अपना ही घर किराए पे कौन लेता है। ठीक है, अपना घर तो किराए पे नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर भी इसका हुक्म क्या होगा ये अब भी वाजे नहीं है। ठीक है, अगर ले भी लिया तो क्या हुक्म होगा ये कुछ वाजे नहीं हो रहा। अब इस मसले की एक और सूरत भी होती है जी, जो ये हायरिंग पर जिनको फैसिलिटी मिलती है घर लेने की जी, ये हजरात जो करते हैं, सब नहीं करते होंगे, लेकिन जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ एक बड़ी तादाद हायरिंग के घर लेकर रहती है। ठीक है, शायद मैं कह सकता हूँ कि 30-40% लोग ऐसे रह रहे हैं ठीक है, कि जिन्होंने हायरिंग पर घर लिए हुए हैं। ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि जी उनके इदारे ने कहा कि इदारे को जाकर बताया जी 20,000 का घर मिल रहा है किराए पर, एग्रीमेंट 20,000 का किया। ठीक है, मालिक को अगर कहा कि यार देखो 15,000 रुपये का किराया दूंगा मैं आपको, एग्रीमेंट 20 का ही बनाऊंगा लेकिन आपको दूंगा 15,000 रुपये। मालिक कहता है ठीक है 12-13 हज़ार रुपये किराया चल रहा है, तुम 15,000 रुपये दे देना, ठीक है, और मुझे क्या, तुम कितने भी लो, कितने भी लो। अब इदारे से लेंगे 20,000 रुपये, ठीक है, और घर वालों को देंगे 15,000 रुपये, ठीक है, और 5,000 रुपये मजीद इजाफी जेब में डाल लेंगे। ठीक है। अगर तो 20,000 का घर लेते और 20,000 ही दे देते तो आपके ज़िम्मे तो एक अमानत आयद होती है, इदारे ने आपके ज़िम्मे एक अमानत सुपुर्द की है, तो इस तरह का जो मामला करना है ये जायज़ नहीं है। ये मामला करना, ये जो आपने पैसे बचा लिए ये पैसे माले हराम हैं, ये जहन्नुम की आग है, आप अपने पेट के अंदर ईंधन भर रहे हैं। अगर इस पैसे से कपड़े बनाएंगे तो वो लिबास जो है वो हराम का होगा, और उसी लिबास को पहनकर आप नमाज भी पढ़ेंगे। तो ज़रा सोचिए कि छोटी सी रकम के लिए बददियानती करते हुए कितना बड़ा जुर्म जो है आपने कर लिया है। तो ऐसा जुर्म हरगिज़ ना करें, किनात इख्तियार करें, सब्र इख्तियार करें। बाज़ औक़ात बंदा जो है सोचता है ये भी खर्चा कर लूँ, ये भी खर्चा कर लूँ, ये भी खर्चा कर लूँ। इस कोरोना ने हमें बता दिया है, लॉकडाउन ने हमें बता दिया है कि हम बहुत सारे खर्चे बिला वजह किए जा रहे थे, और हम वो खर्चे ना भी करें तो घर आराम से चलता है जी। तो जब लॉकडाउन की वजह से आपकी ख़रीदारी महदूद हो गई है तो वो ख़रीदारी जो आपने माले हराम से ही करनी थी वो आप महदूद क्यों नहीं कर सकते? वो भी महदूद की जा सकती है। तो अल्लाह ताला और उसके महबूब अलैहिस्सलाम के अहकामात पर अमल करना हम सब के लिए ज़रूरी है। ठीक है। मुफ्ती इनके सवाल में जो था लफ्ज़ हायरिंग था, पेमेंट ऑफ हायरिंग या इस तरह का था, चेक फॉर हायरिंग इस तरह का था, लेकिन अगर ये अलाउंस के नाम पे हो या इदारे का मैटर ही ये हो कि जी हम रिहाइश के नाम पे दे रहे हैं, अब चाहे आप अपने घर में रहें, चाहे किसी के घर में रहें, कम किराए पे रहें, ज़्यादा किराए पे रहें, इदारे की पॉलिसी देखी जाती है। मैंने जो देखा है अब तक वो यही देखा है कि एग्रीमेंट बनता है जी, और एग्रीमेंट जमा होता है, ठीक है, और उस एग्रीमेंट के मुताबिक चेक बनता है, क्योंकि किराए सब इलाकों में जैसा नहीं होते। सही है। अब एक बंदा होगा उसको 22,000 का मिल गया मकान, एक ऐसा होगा उसको 16,000 का मिलेगा, ठीक है, तो अपना मायदा जमा कराएगा, उसके मुताबिक चेक मिलता है उसको। ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा इदारा भी हो
کہ جس کو کوئی سروکار نہ ہو کہ کتنے کا کرائے پر ہے، اس کی ایک لگی بندی الاؤنس ہو کہ بھئی اتنے پیسے الاؤنس کی مد میں دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تب تو کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ کسی اپنے گھر میں رہے، کسی کے گھر میں رہے، کم زیادہ پیسے ہر صورت میں اجازت ہوگی. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. پر ایک کوشچن کرنا تھا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اور کچھ پرائز بانڈ میرے پاس تھے، تو میں نے وہ پرائز بانڈ اپنی سسٹر کے پاس میں پر ایک گروی رکھوا دی، اور بات یہ طے ہوئی تھی اگر انعام نکلے گا تو آدھا انعام آپ کا ہوگا اور آدھا میرا ہوگا. اس طرح ایسا ہوا بھی ہے کہ کچھ بڑا انعام نکلا تھا تو وہ آدھا سسٹر نے رکھا، آدھا میں نے لیا. تو کیا یہ ان کا انعام اس پرائز بانڈ میں میں نے پر ایک گروی رکھا ہے میں انعام یہ رقم لینا جائز ہے یا مجھے وہ انعامی رقم لینا جائز ہے؟ اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی، جواب تو مفتی صاحب دیں گے، لیکن پرائز بانڈ کے حوالے سے کافی ویریشن لیا ہوا سوال ہے. دیکھیے، جب علم دین ہوتا ہے تو بندہ حرام سے بچ جاتا ہے. علم دین کی یہی اہمیت ہے کہ دین کا علم جب بنیادی علم بندے کو ہوتا ہے تو وہ حرام سے بچاتا ہے. اب اگر آپ کو پتا ہوتا کہ گروی سے نفع نہیں دے سکتے، جس نے گروی میں چیز رکھی ہے وہ نفع نہیں لے سکتا، تو آپ 2 اور 2 4 والی بات ہے بآسانی سمجھ جاتے کہ جناب اس پرائز بانڈ سے جو نفع ہو رہا ہے، جس کا پرائز بانڈ ہے وہ اسی کو جائے گا، جس نے گروی میں رکھا ہوا وہ تو نفع لے ہی نہیں سکتا. تو اگر انعام نکلا ہے تو وہ انعامی رقم بھی 100% جو پرائز بانڈ کا مالک ہے وہ اس کی ہے، جس نے گروی میں رکھا ہوا اس کی تو ہو ہی نہیں سکتی. گروی میں رکھی ہوئی چیز سے نفع اٹھانا چونکہ سود ہے، لہٰذا پرائز بانڈ کی اگر تقسیم ہوئی ہے کہ جناب اس پہ جو انعام نکلا وہ دونوں تقسیم کریں گے، ایسا کوئی معاہدہ کرنا، ایسی کسی بات پر عمل کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. اور اگر کسی نے کیا ہے تو وہ توبہ کرے گا، اور وہ جو رقم اس نے لی ہے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس سے لی ہے اسی کو واپس کرے، اور اگر اس کو واپس نہیں کرتا تو پھر اس رقم کو صدقہ کرے گا بغیر ثواب کی نیت کے، خود استعمال نہیں کر سکتا. مفتی صاحب، جیسے یہ صورت جو انہوں نے بیان کی، اس میں تو شخص معین ہے سامنے کہ اس نے رکھوائی ہے تو انہی کو دینا ضروری نہیں ہوگا؟ انہی کو دینا ضروری ہے نہیں. ٹھیک ہے، سود کے اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، اس کی روح سے ضروری تو نہیں ہے، لیکن اس کو دینا بہتر ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. سود کی سمپل ڈیفینیشن بتا دیں جو ہر کاروبار میں لگتی ہے. کیا سود کی ڈیفینیشن اور جو ہر کاروبار میں لگتی ہو؟ ہر کاروبار میں لگتی ہو. سود جو ہے بڑا وسیع المعنی ایک لفظ ہے. عربی میں سے ربا کہتے ہیں، فارسی میں سے بیاض کہتے ہیں، انگریزی میں سے انٹرسٹ کہتے ہیں، اور بھی کئی اس کے نام ہیں جو انگریزی میں لیے جاتے ہیں. تو سود کی اصل میں تعریف تو واضح ہے، لیکن جو اس کے اطلاقات ہے، اس کو جب اپلائی کرنے جاتے ہیں یا مختلف شعبوں کے اندر جو اس کی مثالیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. کام کیا اس پر میں نے، تو اس کے اندر ایک تو کام یہ کیا تھا کہ ہم نے ایک پریزنٹیشن جاری کی تھی سود کے حوالے سے، سود کیا ہے. وہ پریزنٹیشن دارالفتہ اہل سنت کی جو ویب سائٹ ہے PDF کی شکل میں وہاں رکھی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سود کیا ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا، اور ایک بنیادی طور پر آپ اس کا خاکہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور لیکچر ہے میرا سود کے اوپر، اس میں بھی جو ہے وہ پوری بیان کی گئی ہے کہ جناب سود کیا ہے، اس کی مثالیں، پھر لوگوں کے سوالات کے جوابات. اس کے دیکھنے سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر سود کی کیا کیا موٹی موٹی صورتیں رائج العمل ہے. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب چینل بنانا کیسا ہے، اور اس کی انکم لینا، اگر اسلامی چینل بنائے تو اس کی انکم لینا کیسا ہے. اور دوسرا یہ سوال تھا کہ اگر خواتین جو ہے یوٹیوب میں وہ کھانے کا چینل بنائے تو وہ اپنا آواز اس میں ڈالے تو وہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیے، جب آمدنی کا سوال ہو جائے گا تو سارے باقی سوالوں کی شاید ضرورت ہی نہ رہے. جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آمدنی کے لیے کرنا ہے نا جی. جب آمدنی کا معاملہ ہی پینڈنگ میں ہے تو پھر اگلے سوالات کی ضرورت ہی باقی نہ رہے گی. دیکھیے، یوٹیوب چینل بنانے کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک اکاؤنٹ بنایا ہے، اب اس میں آپ ویڈیو ڈال رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ویڈیو تو نعتوں کی ہے، بیانات کی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے،
یا ایسے کنٹینٹ پر مشتمل ہے جس میں کوئی بھی غیر شرعی بات نہیں ہے، نہ کنٹینٹ میں، نہ مناظر میں، نہ آواز میں، میوزک بھی نہیں ہے، عورتیں بھی نہیں ہیں، کنٹینٹ بھی بالکل درست ہے، تو آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا اور ایسا مواد آپ شیئر کر رہے ہیں، اس کے جائز ہونے میں تو کوئی کلام نہیں ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ آمدنی کی، انکم کی، انکم کب ہوتی ہے؟ جب 10,000 سبسکرائبر پہنچ جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ اشتہار کے لیے پیش کرتے ہیں، اور آپ جو یوٹیوب کمپنی ہے اس کو اسپیس دیتے ہیں، وہ آپ کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے آپ کی اجازت، رضامندی اور مرضی سے اس پر اشتہار لگاتی ہے۔ اب اشتہار جب لگاتی ہے تو کسی چیز کا بھی اشتہار آ سکتا ہے۔ زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کیٹیگری چوائس کر لیں گے کہ جی اس کیٹیگری کے اشتہار آئیں، لیکن جو اشتہار آئیں گے اس میں میوزک بھی ہوگی، اس میں عورتیں بھی ہوں گی، اس میں غیر شرعی مناظر بھی ہوں گے۔ تو جب اس کے اندر غیر شرعی مناظر ہیں اور وہ آپ کی رضامندی سے آتے ہیں، آپ چاہتے ہیں تو آتے ہیں، آپ نہیں چاہتے تو نہیں آتے، تو پھر آپ کی رضامندی اس میں شامل ہے، آپ اس میں معاون اور مددگار ہیں، آپ اس میں برابر کے حصے دار ہیں۔ تو آپ اگر وہ گناہ کے مناظر ہیں، گناہ بھری چیزیں ہیں، کنٹینٹ ایسا ہے جو غیر شرعی ہے، تو لا محالہ اس کا جو الزام ہے وہ آپ پر بھی آئے گا، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ جی یہ اشتہار آنا چاہیے اور یہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آپ نے تو پیسے کمانے ہیں، آپ نے تو کمپنی کو فالو کرنا ہے۔ تو یوں جو انکم کا دروازہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اس کے بغیر آپ انکم نہیں کما سکتے، انکم کمائیں گے تو یہ غلط کام کرنے پڑیں گے۔ تو اس اعتبار سے جو یوٹیوب کے ذریعے انکم لی جا رہی ہے، شرعی اعتبار سے جو تحفظات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ امید ہے کہ یہ پوری جو گفتگو ہے آپ کو بخوبی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ افسر سوال کا تو جواب ہو گیا۔ آپ کا بھی ایک یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے، اس کی سلائیڈ لگی ہوئی تھی، تو حکم تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا یوٹیوب چینل آپ کا بھی ہے، آپ کے نام سے بنا ہوا ہے؟ جی میرے یوٹیوب چینل پر تو کوئی جو ہے نا وہ 10,000 بھی نہیں ہے ابھی تک سبسکرائبر، ٹھیک ہے۔ دعوت اسلامی کا جو یوٹیوب چینل ہے اور ایک سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، دعوت اسلامی کے نام سے، مدنی چینل کے نام سے، مدنی چینل لائیو کے نام سے، کڈس کے نام سے ہے، نعت پروڈکشن کے نام سے ہے، اور بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ امیر اہل سنت کا بھی، جی ہاں، اور بھی زیادہ ہوں گے۔ تو ان کی تعداد تو سبسکرائبرز کی لاکھوں لاکھ ہیں، جی ایسا ہی، ٹھیک ہے۔ تو اشتہار تو وہاں بھی نہیں چلتے، پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا۔ نہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ جی یوٹیوب بنانا کا مطلب یہ کہ اشتہار بھی چلتے ہوں گے، تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جب تک شریعت کی طرف سے ممانعت ہے تو ایسا کام تو نہیں ہوگا دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ مفتی آپ نے جواب بھی ارشاد فرمایا، اور یہ جب یوٹیوب چینل کا تذکرہ آیا تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر عرض کر دوں، مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے مفتی صاحب کا، جس پہ مفتی صاحب کے مختلف جو پروگرامز ہوتے ہیں، احکام قرآن ہے، احکام تجارت ہے، اور احکام حج ہے، شان محمدی ہے، خیر و برکت کے اسباب، اور دیگر جو مدنی چینل کے پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ شارٹ کلپس بھی، اور مختلف جو لیکچرز ہوتے ہیں آپ کے اجتماعات وغیرہ کے مختلف ٹاپکس پہ، بالخصوص تجارت سے اور مالی لین دین سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں، ان پر جو آپ کے لیکچرز ہیں، آپ کی جو مختلف پریزنٹیشنز ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور مستقل اسے اپڈیٹ کیا جاتا رہتا ہے، نیا مواد اس پہ شامل کیا جاتا رہتا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ یوٹیوب دیکھتے ہی ہیں، یوٹیوب یوزر ہیں، تو آپ مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال اپنانے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے، آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رزق حلال دے ہمیں، برکت دے، حفاظت کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت